تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ جی رافضی کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے کہ جی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بد دعا دی، تو عرض یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر بھی کوئی بد دعائیہ کلمہ موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر صرف اتنا ایسا ہے کہ سین ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ اذهب ودع لی معاویہ، تو کہ جاؤ اور جا کر معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ قال فجئت فقلت هو یاکل، تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے واپس آ کر حضور پاک علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ ان کا پیٹ کھانے سے نہ بھرے۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں کھانا کھانا جو ہے شرعی طور پر بھی کوئی جرم نہیں ہے اور اخلاقی طور پر بھی کھانا کھانا کوئی جرم نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک علیہ السلام بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے کسی انسان کے حق کے اندر بد دعا دیں۔ ایسا حضور پاک علیہ السلام کبھی بھی نہیں کرتے تھے کہ بغیر کسی قصور کے کسی کے حق میں بد دعا کر دیں۔ لہٰذا جو لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ ان کا پیٹ کھانے سے نہ بھرے، اس جملے سے بد دعا سمجھنا کہ حضور نے ان کو بد دعا دے دی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس جملے کا صحیح مطلب کیا ہے، اس جملے کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے معنی لینے کی بجائے ہم اس حدیث کا مفہوم خود اس حدیث کے راوی سے ہی لیں، کیونکہ ائمہ محدثین کا اتفاقی اصول ہے کہ جو راوی حدیث ہوتا ہے وہ اپنی حدیث کا معنی سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے راوی یونس بن حبیب رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کی روایت مسند ابی داؤد طیالسی میں موجود ہے۔ تو مسند ابی داؤد طیالسی حدیث نمبر ہے 2869، یہی حدیث ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو مسند ابی داؤد طیالسی کی روایت کے اندر اس حدیث کے راوی جو ہیں یونس بن حبیب رحم اللہ، وہ خود اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لا اشبع اللہ بطنہ فی الدنیا، کہ اللہ ان کا پیٹ دنیا کے اندر کھانے سے نہ بھرے، حتی لا یکون ممن یجوع یوم القیامت، تاکہ قیامت والے دن یہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بھوکے رہیں گے۔ لأن الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطول الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامت، کہ اللہ یعنی حضور السلام نے فرمایا کہ اطول الناس شبعا فی الدنیا، کہ جو لوگ دنیا کے اندر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوں گے نا، تو اطولهم جوعا یوم القیامت، تو قیامت والے دن وہی لوگ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے راوی یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ ان کا پیٹ کھانے سے نہ بھرے، تو یہ ان کے حق کے اندر دعا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ان کا پیٹ کھانے سے نہ بھرے، کیا کہ قیامت والے دن یہ بھوکے لوگوں میں سے شمار نہ ہوں۔ تو گویا کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ جملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق کے اندر جو ہے یہ دعا ہے، ان کے حق کے اندر یہ بد دعا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اور دیگر ائمہ محدثین نے، جیسا کہ تطہیر الجنان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے مناقب میں ذکر کیا ہے، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بد دعا یا ان کے نقائص میں ہرگز شمار نہیں کیا، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے فضائل میں شمار کیے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیں اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک ان کا پیٹ دنیا میں کھانے سے نہ بھرے، تو پھر کس چیز سے بھرے؟ اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، جسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے التاریخ الکبیر کے اندر نقل کی ہے۔ اس کی حدیث کی سند سنیں۔ قال علی اسحاق بن یزید قال حدثنا محمد بن مبارک السوری قال حدثنا صدقۃ بن خالد قال حدثني وحشی بن حرب بن وحشی عن ابیہ عن جدہ قال كان معاویۃ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاویۃ ما یلینی منک، ما یلینی منک، فقال بطنی، قال اللہم املأہ علما وحلما۔ یہ التاریخ الکبیر ہے اور رقم ترجمہ ہے 2624۔ تو اس کے تحت یہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے، وہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ حضرت سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ کانا معاویۃ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھے۔ فقال یا معاویۃ ما یلینی منک، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاویہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب تر ہے؟ تو قالا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ بطنی، کہ اللہ کے رسول جو میرا پیٹ ہے وہ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ قال اللہم املاہ علما وحلما، اے اللہ جو معاویہ کا پیٹ ہے نا اسے علم اور حلم سے بھر دے۔
یہ روایت ہے التاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی، اور اس روایت مبارکہ کی جو سند ہے وہ بھی بالکل تقریباً صحیح ہے، کیونکہ اس حدیث کے پہلے راوی امام نظر اسحاق بن ابراہیم بن یزید کرشی ہیں، جو کہ صحیح بخاری، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ کے راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔ اسی طرح دوسرے راوی امام عبداللہ محمد بن مبارک بن یا قرشی رحمہ اللہ، یہ پوری کتب ستہ کے ثقہ راوی ہیں، اور تیسرے راوی صدقہ بن خالد قرشی رحمہ اللہ، یہ بھی صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے ثقہ راوی ہیں۔ اور چوتھے راوی وحشی بن حرب حبشی حمصی رحمہ اللہ، یہ بھی سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے ثقہ راوی ہیں۔ اور جو اس کے پانچویں راوی حرب بن واشی، انہیں بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ثقات راویوں کے اندر شمار کیا ہے اور انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے چھٹے راوی ہیں واشی بن حرب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر بات ہے کہ واشی بن حرب رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں کیا الفاظ ہیں، اللہم املاہ علما و حلما، کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے اور حلم سے بھر دے۔ دیکھیں ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو کھانے سے نہ بھرنا، تو سوال اٹھا پھر کس سے بھرا جائے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کی دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم املاہ علما و حلما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے اور حلم سے بھر دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر جو لا اشب اللہ بطنہ کے الفاظ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر بد دعا نہیں ہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے حق میں دعا ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہو رہی کہ اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔